السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر سمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور طاقتور ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ڈپریشن، اور ڈپریشن کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے ہو جاتے ہیں۔ عالمی ادارے برائے ہیلتھ کے سے مطابق باقی ریسرچز کے مطابق کہ ہر 4 لوگوں میں سے تقریباً 1 یا 2 لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتے کہ ڈپریشن کیا ہے۔ تو آج ڈپریشن کے اویئرنیس بڑی ضروری ہے، جاننا بڑی ضروری ہے، عام ترین ہے کہ آج ہم جان سکیں کہ ڈپریشن کیسے ہوتی ہے، ڈپریشن کیا ہے، ڈپریشن کے وجوہات کیا ہے، ڈپریشن کے علامات کیا ہے، ڈپریشن کا علاج کیسے، بے وجہ تشویش اور بے سکونی کیا ہوتی ہے، اور جو ہے نا نظام کی خرابی، افسردگی، مایوسی یہ کیسے آتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ ہمیں کال کریں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے، ڈپریشن پہ آپ کی رائے بھی لیں گے، لیکن میں اس کا نیچرل طریقے سے آپ کو علاج بھی بتاؤں گا، ساتھ یہ کتاب نیچرل طریقے سے آپ کا علاج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تجویز کرتا ہوں میں آپ کو، کتاب جو میں نے لکھی ہے میرے ریسرچ ہے، بہت سالوں سے 20 سال سے میں نے ریسرچ کیے ڈپریشن پہ اور کیسے علاج ہوتے ہیں، یہ پاسبل ہے، بالکل پاسبل ہے۔ تو یہ کال ہولڈ پہ ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ویورز جو ہیں وہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈپریشن موضوع کے مطابق کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ڈپریشن کبھی آپ کو ہوا ہے یا آپ کے ارد گرد لوگوں کو ہوا ہے؟ ڈپریشن کے مریض کا رویہ کیا ہوتے ہیں، علامات کیا ہوتے ہیں، وجوہات کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہم آتے ہیں اس پہ ڈپریشن کس چیز سے ہوتے ہیں لوگوں کو؟ ڈپریشن کی وجوہات جو ہیں وہ میرے خیال سے تو مختلف ہوتی ہیں نا، مطلب مختلف جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مریض جو ہیں وہ جب ان کی جیسے آپ ہیں، آپ ایک یوتھ کو لے کر چل رہے ہیں، تو یوتھ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پرابلمز ہیں اس حوالے سے۔ اگر ایک بچہ ہے، اگر اس کی وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی گول کو حاصل کرے، صحیح، یعنی اگر وہ اپنی پڑھائی میں وہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ اچیو کرے، لیکن بعض ایسے بچے ہوتے ہیں، میں بھی ایک استاد ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچوں میں یہ تشویش زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ اپنی اچیومنٹ پہ نہیں حاصل کر پاتے، یعنی وہ چڑچڑا پن ان میں آ جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے ان کو۔ آپ کو کبھی ہوا کوئی، آپ کو کبھی ڈپریشن؟ جی بالکل، میں بچوں کو دیکھا ہے، اور وہ بچے جب اس اچیومنٹ کو حاصل نہیں کر پاتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا۔ اس طرح سے ڈپریشن کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے کچھ اور لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے ڈپریشن میں، اس کا کیا حال ہے؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرا کتاب پڑھا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج؟ جی میں نے پڑھا ہے، آپ کی بکس میں نے پڑھی ہیں، کافی ساری بکس میں نے پڑھی ہیں آپ کی۔ تو اب آپ کی ڈپریشن، اب ڈپریشن نہیں ہے نا؟ جی مجھے تو اللہ کا شکر ہے، میں تو اس سے آپ کی۔ اچھا، آپ غصہ کو ڈپریشن سمجھتی ہیں؟ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آپ میرے جواب دیں گے پلیز؟ آپ غصہ کو ڈپریشن سمجھتی ہے؟ غصہ ڈپریشن کی وجہ ہو سکتی ہے، ڈپریشن کی وجہ ہو سکتے ہیں، لیکن غصہ ڈپریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ڈپریشن کوئی، کیونکہ زیادہ غصہ کسی نہ کسی کے اندر کی تنگی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ جب انسان کی لائف بہت تنگ ہو جاتی ہے، اندر کی کچھ تنگی آ جاتی ہے یا بیماری آ جاتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا، بہت سے ایسے ڈپریشن کے بیمار ہیں جو غصہ بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن، یہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ اداس رہنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کچھ مریضوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جیسے مایوس ہو جاتے ہیں، اداسی، مایوسی ایسے میں چلے جاتا ہے۔ غصہ کچھ میں نے دیکھے کہ ڈپریشن کے لوگ غصہ بالکل۔ اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ ہے
کہ ہر چھوٹے پوٹی چیزوں کو تھوڑے سے انسان کو ٹینشن ہو جاتی ہے تو بھی ڈپریشن کہتے ہیں. اصل میں ہم نے ڈپریشن کو جانا ہی نہیں ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے. یہی رائے میں آپ سے لینا چاہتا تھا. تو اس کا علاج کیسے پاسبل ہے؟ اس کا علاج کیسے پاسبل ہے؟ ہاں، اس کا علاج پہلے تو ہمیں اپنے اندر، اگر تو کوئی شخص اتنا کانشیس ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اس کو دور کروں، صحیح، تو وہ اپنے آپ کو کول کرے، پہلے مائنڈ کو اپنے کو ٹھنڈا کرے تو پھر ہی ہے نا. ادروائز تو وہ اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ڈپریشن ہے تو پھر وہ کیسے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے نا کہ جو میں سوچ رہا ہوں صحیح. تو پہلے میں اس وجوہات کو دور کروں تو پھر میرا مائنڈ جو ہے ریلیکس تو ہوگا. جب ان کو اویئرنیس ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں اگر کوئی بیماری خود پہ قبول کروں، ڈپریشن بے شک نہ ہو. اچھا، یہاں پر جو ہے نا ایک چیز بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ چیز قبول کر دو کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن ڈپریشن کے جاننا بڑی مشکل ہے. تو لہٰذا انسان کو یہ نہیں کرنی چاہیے کہ قبول کرے اور وہ کہیں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. بے شک وہ ڈپریشن کا شکار ہی نہ ہو اور وہ کہیں ڈپریشن کا شکار ہوں. اچھا، جو پرابلم ان کو ہو رہے ہیں یا فزیکلی یا سائیکولوجیکلی کچھ پرابلمس ان کو فیل ہوتے ہیں نا، اس کو قبول کر لے کہ یہ چیز ہے. اب وہ ڈپریشن ہو سکتا ہے ڈپریشن نہ ہو. وہ مثال کے طور پہ ان کا اگر غصہ آتے ہیں تو یہ ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے، ڈپریشن نہیں ہے، لیکن ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے. اور اگر ان کو کوئی مایوسی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، مسلسل نہیں ہے، تو یہ بھی ڈپریشن کی وجہ نہیں بنتے، لیکن مسلسل مایوسی ڈپریشن کی وجہ بن جاتے ہیں. اگر ان کو کوئی مثلا ٹینشن ہوتی ہے، اگر یہ مسلسل نہیں ہے ٹینشن، کبھی کبھی وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، تو یہ وجہ ڈپریشن کا نہیں بن سکتا ہے، لیکن مسلسل ٹینشن ڈپریشن کا وجہ بن سکتے ہیں. مسلسل مایوسی ڈپریشن کا وجہ بن سکتا ہے، لیکن اگر کبھی کبھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح آپ ڈاکٹر ہیں نا، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اتنا ریسرچ آپ نے کی ہے، تو سر ویسے کیا کرنا چاہیے؟ بچوں میں بھی یہ بات موجود ہے. آج کل میں دیکھتی ہوں نا کہ بچوں کے جو کہ ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ میڈیا ہے اور بہت ایک انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، اور بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ اس لحاظ سے اسے قبول نہیں کر پاتا. ظاہر ہے پھر وہ اس کا اسٹریس میں بات کر آ جاتے ہیں، اس کا اظہار نہیں کر پاتے. تو ویسے بچوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز میں نہ جائیں؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، بچے جو ہے، بچے ڈپریشن کے شکار کم ہوتے، لیکن ہوتی ضرور ہے. ڈپریشن میں ایک 9 ماہ کی شرخوار بچے میں اس ریسرچ کے مطابق ڈپریشن کو دیکھا گیا ہے. 9 ماہ کی شرخوار بچے، یعنی جو 9 ماہ کی عمر میں ان کو اگر ڈپریشن ہو سکتا ہے، تو بچوں میں کچھ نہ کچھ ڈپریشن ہوتی ہے. لیکن ہر کچھ بات بچے پتہ کیا کرتے ہیں؟ ممبلنگ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مطلب تنہائی کو محسوس کرتے ہیں. بعض بچے میں نے دیکھا ہے وہ واقعی تنہائی کو محسوس کرتے ہیں، اس سے بھی ڈپریشن ہو جاتا ہے. اچھا، یہ میں آپ کو ایک بات کہوں. دیکھیں، تنہائی پسندی کبھی کبھی اگر جس طرح کی تنہا پسند، میں خود تنہا پسند اس لیے تھا کہ میں اسٹڈی کرتا تھا، میرا ایک ایم تھا، مقصد تھا، میں کسی سے نہیں ملتا. بلکہ ابھی بھی میں تعلق لوگوں سے اتنا نہیں رکھتا ہوں زیادہ، کیونکہ میرا کام جو میرے ایم ہے، جو میرا مقصد ہے، مجھے اس کو اچیو کرنا ہے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. بات یہ ہوتی ہے کہ تنہائی میں فرق ہوتی ہے. ایک تنہائی ہوتا ہے جو بے مقصد تنہائی، جا کے کوئی شخص گزار رہے ہیں ایسے ہی بس بیٹھا ہوا ہے. ایک شخص ہوتے ہیں کہ وہ تنہائی تھوڑا سا لینا چاہتے ہیں، تھوڑا سا الگ ہونا چاہتے ہیں، وہ تھوڑا پروگرامنگ کرتا ہے، کچھ سوچ کرتے ہیں، کچھ پلاننگ کرتے ہیں، تو وہ بھی ڈپریشن میں نہیں جا سکتے. اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں تو کیا ان کو پھر کوئی پازیٹیو کوئی سی کام میں لگانا چاہیے؟ پازیٹیو کام بتانے چاہیے. دیکھیں، اگر کوئی بچے تنہا پسندی اختیار کر رہے ہیں تو ان کو کھیلوں میں انوالو کریں، ان کو کسی کام میں انوالو کریں، اسٹڈی میں انوالو کرے، کچھ اور چیزوں میں انوالو کرے. اگر وہ تنہا، لیکن کچھ بائی برتھ ہوتے ہی ایسے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو اور ہم اس کو کہہ کہ بچے جیسے کچھ جوان ایسے ہوتے ہیں وہ بار بار ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں. بار بار اگر ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ ہے،
کیونکہ یہ ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. یہ ڈپریشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسا, ہاں یہی مسئلہ انسان کو ڈپریشن کا شکار کر سکتا ہے لیکن یہ ڈپریشن نہیں ہے. یہ ان کے لاشعور میں کوئی ہاتھ میں گندگی لگی یا کوئی بھی ایسا کوئی گندی چیزوں کو دیکھ کے اس کے لاشعور میں ہے, اسے نفرت ہوئے, اسے فوبیا ہے, ٹھیک ہے, اسے فوبیا کہتے ہیں. اچھا سمجھ گئے؟ یہ ڈپریشن, ہر چیز کو ڈپریشن کا نام دینا پلیز, یہ کوئی بھی غلط بات ہے کہ ہر چیز کو ہم ڈپریشن کا نام دیتے ہیں تو وہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو بھی جاتا ہے. ایسے اگر انسان نے قبول ایک بار کر لیے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, بالکل ہو جاتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے, ہر چیز ڈپریشن کا شکار, ڈپریشن نہیں ہوتے یہ ہر چیز, ٹھیک ہے. سر کسی پیشنٹ کو یہ تسلیم کر لینا کہ وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو یہ کیا اس کے لیے پازیٹیو ہے یا اس کے لیے یہ نیگیٹیو ہے؟ اگر وہ ڈپریشن کا شکار ہے وہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں ہوں, لیکن اگر ڈپریشن کا شکار نہیں ہے وہ قبول کر لے کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں تو وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور وہ ڈپریشن کے شکار ہوں گے. اگر آپ سجیشن دیں گے یا کوئی بھی شخص وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے یا کوئی معالج بتائے گا ان کو یا ماں والدین بتاتے ہیں یا کوئی اور شخص بتاتا ہے جو اس کی بات کو بالکل قبول کر لیتے ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو وہ واقعی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کے 3 سٹرکچرز ہے, ٹھیک ہے, کانشس, سب کانشس, انکانشس. جب ہم انکانشس میں ہماری باتیں جو چلے جاتے ہیں قبول کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے, وہی ہم سے ایکشن کرواتے ہیں, وہی ہم سے عمل کرواتے ہیں اور ریلی ہم اس بیماری پہ مبتلا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. نہیں, آپ نے سوالات بڑے اچھے کیے, جو ویور سن رہے ان کے لیے ایک بڑے واضح ہو گئے یہ چیز. کوشچن ہے میرا, ایک اور کوشچن ہے, کبھی آپ کو ٹائم ملے تو پلیز اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا, کیونکہ میں ایک استاد ہوں, میں یوتھ کو پڑھاتی ہوں. تو میرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ہماری یوتھ مایوس بہت ہے, تو اس کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک اسکالر ہیں, بالکل, یوتھ مایوس کتابیں لکھتے ہیں, ریسرچر ہیں آپ بہت بڑے, تو اس سوال کا مجھے جواب تھوڑا سا چاہیے. بہت اچھی بات ہے, آپ نے بہت زبردست بات کی. ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت, یعنی یوتھ ہماری بہت مایوس ہے. سر آپ جیسے لوگ ان کے لیے ایک امید ہیں, تو آپ ایک امید کا میسج کنوے کرتے ہیں. مطلب یہ میں آپ کو اس لیے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں کہ آپ ایک میسج جو دیتے ہیں لوگوں کو بڑا مثبت ہے, پازیٹیو ہوتا ہے آپ کا میسج, اور پازیٹیو لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی قوموں کو بہت آگے لے کر جاتے ہیں. بہت اچھی بات کہی آپ نے, بہت زبردست. تو اس سے ایک روشنی ہے مطلب جو آپ یوتھ کو دیتے ہیں, تو یہ مجھے اس سوال کا جواب پلیز مجھے ضرور دیجیے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یوتھ کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قوم میں بہت گرتے ہیں نیچے اور واپس اوپر چلے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, ایک منزل تک پہنچ جاتے ہیں یا بالکل ہی ختم, ان کی عہدہ ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں ہوتا رہتا ہے, ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے, ہوتا ہے نا. اسی طرح تبدیلیاں دنیا میں آتے رہتے ہیں, اور جس کنٹری کے جس میں ہم رہتے ہیں, ہمارے پاکستان میں اگر ہمارے لوگ مایوس ہے تو اس پہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 AM and repeat at 11 PM. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا
جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات، تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج، سمدہ ہیلنگ انرجی، ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل، شفائی توانائی کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.